حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے, انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے, ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند, سندھ ایک مکمل ملک تھا, ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے, اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند, دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں, یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے, اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3, تھوڑا سا حصہ ایران کا, اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ, خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان. میرا گمان ہے, میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا, گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. یہ علاقہ پاکستان کا ہی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ خراسان والی حدیث کا اگر عربی ٹیکسٹ دیکھیں تو لفظ قبل کی قوف کو اگر زیر کے ساتھ پڑھیں تو قبل خراسان بنتا ہے, یعنی خراسان کی جانب, اور اگر قبل کی قوف کو زبر کے ساتھ پڑھیں تو قبل خراسان بنتا ہے, یعنی خراسان سے پہلے والی زمین. ان دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی وہ لوگ جن کو عربوں نے غلام بنا کر پھر آزاد کر دیا تھا اور وہ غیر عرب تھے, تو اللہ تعالیٰ ان موالیوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رہتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان موالیوں کے پاس جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی مدد فرمائے گا عربوں سے زیادہ اچھے ہتھیار ہوں گے اور ان کے سوار بھی عربوں سے بہتر ہوں گے. اور آج کے دور میں یہ بات صرف پاکستان پر ہی صادق آتی ہے کیونکہ پاکستان مسلمانوں کی واحد ایٹمی طاقت ہے. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں, ہندوستان میں. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی, ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں, لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال, علامہ اقبال جیسا مفکر, مولانا مودودی جیسا مصنف, مولانا الیاس جیسا مبلغ, کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ. دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا. معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں, شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں, سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے ایران سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر. اب سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے.
پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش قدمہ ہے۔